السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، آج ہم بات کریں گے کہ قابل نے حابیل کا قتل کیوں کیا، اس کا واقعہ اور بیان آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور آنے کے بعد آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، اور کھیتی باڑی کرنے کے ساتھ میں جو ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اور جب ماں حوا کے بچے پیدا ہونے لگے تو روایت میں آیا ہے کہ ماں حوا کا ہر بار 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ کسی روایت میں آیا ہے کہ ماں حوا کا 80 بچے پیدا ہوئے تھے، اور کسی روایت میں آیا ہے کہ ماں حوا کا 100 بچے پیدا ہوئے تھے۔ تو ہر بار ماں حوا کا 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اب اس میں نکاح کس طرح ہوتی تو آپ غور سے سنیں۔ جس طرح کی پہلے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور پھر اس بار جو 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جس طرح کی سمجھ لیجئے کل 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور آج 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو کل کی لڑکی اور آج کا لڑکا، کل کی لڑکی آج کا لڑکا، اور آج کا لڑکا کل کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ اس طرح اس وقت حکم تھا، اس وقت اس طرح حکم تھا، تو اس طرح نکاح ہوتی۔ تو جب بچے پیدا ہونے لگے اور دنیا میں پھیلنے لگے، تو پھر ایک بچہ آدم علیہ السلام کا، ایک بیٹا آدم علیہ السلام کا نافرمان پیدا ہوا۔ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا نافرمان پیدا ہوا، جسے کتابوں میں آیا ہے اس کا نام تھا قابل، اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا اقلیمہ۔ اور حابیل کے ساتھ جس لڑکی پیدا ہوئی تھی، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا لوا۔ تو قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ نہایت وہ حسین تھی، خوبصورت تھی۔ تو قابل نے سوچا کہ میں اقلیمہ سے نکاح کروں گا، اقلیمہ سے شادی کروں گا، لیکن آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے لیے ناجائز ہے، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تمہارے ساتھ اقلیمہ کا نکاح ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری یہ سگی بہن ہے، تمہاری یہ سگی بہن ہے، تمہارے ساتھ یہ پیدا ہوئی ہے۔ تو قابل نے کہا نہیں، میں اسی سے ہی نکاح کروں گا۔ بہرحال آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم قابل اور حابیل، تم دونوں اللہ کے بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جن کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے گی اسی کے ساتھ اقلیمہ کا نکاح ہوگا۔ اب قابل کھیتی باڑی کرتے تھے، تو انہوں نے گیہوں اللہ کے بارگاہ میں قربانی پیش کیا، اور حابیل پرہیزگار متقی تھے، تو انہوں نے ایک دمبا اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا۔ اب اس وقت قربانی کس طرح قبول ہوتی؟ آسمان سے ایک بجلی آتی، اور جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو اٹھا کر لے کے چلے جاتی۔ تو دونوں نے اللہ کے بارگاہ میں قربانی پیش کیا، اور کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کیا، مولا جس کے حق میں اقلیمہ ہے اسی
کا اسی کا قربانی قبول فرما، یہ دعا کیا، اسی کا قربانی قبول فرما۔ اب یہ دعا کر کر آدم علیہ السلام حج پر چلے گئے، اور جب دونوں نے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، کرنے کے بعد جب آسمان سے بجلی آئی تو حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ جب ایک قابل نے اس کو دیکھا کہ حابیل کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گئی، تو قابل نے آگے بڑھے اور قابل نے آگے بڑھے حابیل کو قتل کرنے کے لیے۔ تو حابیل نے کہا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ آخر کار قابل نے حابیل کا قتل کر دیا، قابل نے حابیل کا قتل کر دیا، اور کرنے کے بعد اسی لاش کو تھیلا میں بھر کر پیچھے پیچھے لے کر پھرنے لگے کہ اس لاش کا کروں تو کیا کروں، اس لاش کو تھیلا میں پیچھے میں لے کر پھرنے لگے۔ آخر کار جب اللہ کا حکم ہوا تو 2 کوے آئے، اور آنے کے بعد دونوں نے چونچ مارا ماری کی، اور کرنے کے بعد ایک کوا مر گئی، اور جب وہ کوا مر گئی جو دوسری کوا تھی، وہ کوا نے اپنی چونچ سے اور پنجوں سے مٹی کوڑی اور اس کوے کو دفن کر دیا۔ جب یہ واقعہ جب قابل نے دیکھا تو اپنے آپ میں بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں اپنے بھائی کو لے کر پھر رہا ہوں۔ آخر کار قابل نے بھی ویسا ہی کیا، مٹی کوڑا اور کوڑنے کے بعد دفن کر دیا حابیل کو۔ جب آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے، ہر سال آدم علیہ السلام حج کو جاتے تھے، تو جب آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے، آنے کے بعد قابل کو پوچھا کہ حابیل کہاں ہے؟ تو قابل نے بتایا کہ مجھے کیا معلوم کہ آپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی حابیل کی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، تمہارا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، تمہیں نے میرے بیٹے حابیل کو قتل کیا ہے۔ آخر کار قابل بھی اسی غم میں اور وقت گزرتا رہا، قابل بھی پاگل ہو گیا، اور ہونے کے بعد قابل کا بھی انتقال ہو گیا، قابل کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس لیے کہ دنیا میں جب بھی ناحق قتل ہوگا، سب سے پہلے اس کا گناہ قابل کو ملے گا، اسی کے بعد اس کو تو ملے گا جس نے قتل کیا، اس لیے کہ قتل کی بنیاد قابل نے کیا تھا۔ جو گناہ کی بنیاد جس نے کرے گا وہی اس گناہ کا حقدار ہوگا، جو کرے گا وہ بھی حقدار ہوگا۔ تو محترم حضرات، تو میں جب آدم علیہ السلام کے اولاد بڑھنے لگے، آدم علیہ السلام کے تقریباً 1 لاکھ بیٹا پوتا پوتی ہوئے، اور ہونے کے بعد جب آدم علیہ السلام اپنے بیٹے اور پوتے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جنت کی میوے یاد آ رہی ہیں، تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے کہ بابا جان، میں دنیا میں آپ کے جنت کے میوے پھل کہاں سے لاؤں گا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ مکہ پہنچو، مکہ چلے جاؤ، وہاں پر حضرت جبرائیل امین اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اس سے کہنا تو وہ تمہیں جنت کے میوے دیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کے اولاد اور پوتا پوتی تمام لوگ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جیسے جبرائیل امین سے ملاقات ہوتی ہے، جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کیا آدم علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ تو ان کے بیٹے کہنے لگے کہ آدم علیہ السلام تب جنت کے میوے کھانے چاہ رہے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے کہا ایسی بات ہے تو چلو۔ اب جبرائیل امین آدم علیہ السلام کے بارگاہ میں آتے ہیں
اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جنت کی میوے یاد آ رہی ہیں تو پھر آپ کو چلنا پڑے گا، آپ کا وقت آ چکا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرا وقت آ چکا ہے تو پھر چلو کوئی بات نہیں۔ اب جیسے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ماں حوا اس کو دیکھ کر چھپنے لگ جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اب چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میرا وقت آ چکا ہے، اب مجھے جانا ہوگا۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے روح کو قبض کرتے ہیں، اور قبض کرنے کے بعد حضرت جبریل امین ان کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اب میں جس طرح کرتا ہوں اسی طرح تم اس کے بعد جو انتقال ہوگا اسی طرح کرنا۔ اب حضرت جبریل امین جنت جاتے ہیں، اور جنت جانے کے بعد جنت سے جنتی کفن اور دفن لاتے ہیں اور خوشبو لاتے ہیں۔ لانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اور پہنانے کے بعد مکہ مکرمہ میں نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت جبریل امین نے تمام طریقہ بتایا کہ اس کے بعد جو انتقال ہوگا اسی طرح کرنا، غسل سے لے کر قبر میں اتارنے تک تمام طریقہ حضرت جبریل امین نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو بتایا۔ دوستان محترم، تو تمام چیزیں بتایا، اور بتانے کے بعد اسی طرح دنیا پھیلتی رہی، دنیا بڑھتی رہی، دنیا اسی طرح اولاد پر اولاد ہوتے لگے اور دنیا پھیلتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جتنی بھی باتیں کی اس میں کسی طرح بھول چول ہوئی ہیں تو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ دوستان محترم، تمام مسلمان کو سنت مصطفیٰ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان کو اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمان کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔